اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ ایک ہی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 34 سورہ توبہ 10واں سپارہ۔ اے ایمان والو، بے شک بہت پادری، یہ تو آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں نا، احبار اور رہبان کا معنی، اور جوگی، ٹھیک ہے، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ انہیں خوشخبری سناؤ، یعنی ان کو خوشخبری سنا دیجئے، کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی، عذاب علیم کی ان کو بشارت دے دیجئے، ہم ان لوگوں کو۔ سورہ توبہ کی جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے سے ذرا دیکھنا ضروری ہے۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 62-63 ضرور دیکھ لیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آیت دیکھیے، احمد رضا کا ترجمہ ہے، اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے، بہت کثیر لوگ ایسے تمہیں ملیں گے، سارے نہیں لیکن کثیر تعداد، کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں، انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں، یعنی ان کے کام بہت برے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اس پہ آپ نے غور کیا؟ یہ علماء اور مشائخ کی بات ہو رہی ہے، اور کس کی؟ کثیر تعداد میں۔ کثیر یہاں بھی فرمایا، کثیر وہاں بھی فرمایا، لیکن سب کو نہیں کہا، کثیر تعداد ہے۔ قلیل آپ کو اچھے بھی ملیں گے، لیکن کثیر تعداد کن کی ہے؟ حرام کھاتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، اور روکتے بھی نہیں ہیں اس سے لوگوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر اگر روکیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دروازہ بند ہو جائے گا نا، اس لیے۔ اور یہاں دیکھیے سورہ توبہ میں بھی یہی بات احبار رہبان کی، لیکن کثیر تعداد کی بات کی، سب کی بات نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلسلہ کلام کو دیکھیں تو یہاں احبار اور رہبان سے مراد اہل کتاب کے عالم اور درویش کی بات ہو رہی ہے، مگر الفاظ تو عام ہیں۔ تو الفاظ عام ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے علماء اور صوفیہ بھی اس میں شامل ہیں، یہ تو نہیں ہے، یہ بلکہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ یہ ہر دور کے لوگوں کو یہ سبق بھی دیتا ہے اور کور بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں، ظلم اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ یہاں بھی ذرا آپ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ سارے احبار اور رہبان کو ایک جیسا قرار نہیں دیا، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ حال بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے بھی سورہ مائدہ میں بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو 3-4 آیات ہیں، میں نے آپ کو صرف دو آیات سنائی ہیں۔ بہرحال مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ سے بہت سے احبار اور رہبان کے فخر و کبر، اللہ کے محبوب ہونے اور عام لوگوں سے، یہ عوام الناس ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا اونچا سمجھتے ہیں، عام لوگوں سے یہ اونچی مخلوق ہونے اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے دعووں کے دعوے دار بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے دعووں کا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اور باقی ساری چیزوں کا اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی بڑا سمجھنے کے، تکبر اور غرور کے، جب ان کے سارے اللہ تعالیٰ نے دعووں کا ذکر کیا تو اب بتایا کہ ان تمام چیزوں کے اظہار سے ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ لوگوں سے رشوت لیں، نذرانے جسے ہم کہتے ہیں نا، نذرانہ، ٹھیک ہے، لوگوں سے رشوت نذرانے لے کر غلط مسئلے بتا کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں نا انہوں نے چھپائی تھیں، ان لوگوں نے جن کا ذکر ہو رہا ہے چھپائی تھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے غلط مسئلے بتاتے ہیں نا، تو اللہ نے ان کو بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتوں کو چھپایا بھی، اس کو غلط معنی پہنا کر ان کا مال باطل طریقے سے ہتھیانا چاہا، ہڑپ کر لیں، پتہ بھی نہ چلے، اچھے بھی بنے رہیں، ٹھیک ہے، ایک مہذب ڈاکو، ٹھیک ہے، اور انہیں اللہ کے راستے
سے روکتے رہیں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اسلام سے روکنا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں، آج قرآن سے روک رہے ہیں۔ قرآن کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ قرآن میں آپ کو جو باتیں آپ کے سمجھنے کی تھی ضرورت کی، وہ سب صاف اور واضح انداز میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، مفصل بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ بخاری شریف ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 7319۔ یہ کتاب الاعتصام ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان ہے، پکڑے رہنے کا بیان ہے، تھامے رہنے کا بیان ہے۔ یہ باب ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم۔ اے مسلمانوں، تم اگلے لوگوں کی چال پر چلو گے، تمہارا جو طور طریقہ ہے وہ اگلے لوگوں کا ہو جائے گا۔ تو ہم نے اخبار اور رہبان پڑھا ہے نا، تو یہاں پر اپنے علماء اور مشائخ کی بھی خبر لینی ضروری ہے نا، کہ آپ تو یہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں آگے کی ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو اخبار اور رہبان کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے تو جو صوفیاء ہیں، ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے جو مولانا صاحب ہیں، ہمارے جو پیر صاحب ہیں، ہمارے جو علامہ ہیں، وہ تو سارے صاحب ایسے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تو بات ہوئی نہیں ہے، بات تو ہوئی ہے کس کی؟ اخبار اور رہبان کی۔ تو آپ مطمئن ہو گئے، آپ نے کہا ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہمارے سے کیا لینا دینا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھنا حدیث شریف بہت ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ دیکھ لیجیے سیدھے سیدھے، اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بیان کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بارش تو بارش کے ایک بارش دوسرا بارش میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ کا بارش دوسرے ہاتھ کا دائیں بائیں میں بارش میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ بالکل ویسے ہی آپ اور پچھلی امتیں ایک جیسے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، دایاں اور بایاں ہاتھ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ان میں اور آپ میں کوئی فرق رہے گا؟ نہیں رہے گا، کیونکہ آپ نے ایسا کرنا تھا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا پہلے ہی سے، جس کو بچنا ہے بچ جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو آپ سے سوال کیا گیا، جب آپ نے فرمایا شبرن بے شبرن وذراعن بے ذراعن، ٹھیک ہے، تو فقیل آپ سے کہا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں سے کون مراد ہے؟ پارسی اور نصرانی؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون، ٹھیک ہے۔ یہ اگلی امت، آپ پارسیوں کے اور نصرانیوں کے طریقے پہ چلنے والے ہو، آپ نے بچنا ہے، بچاؤ کرنا ہے، تو دیکھ لو یہ حدیث بچانا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے نا جو یہ پارسی آپ نے ترجمہ ہوا ہے نا، یہ الفاظ دیکھیں آپ، کا مطلب ہوتا ہے تشبیہ دینا، باقی فارسہ، ٹھیک ہے، ورگوم، یعنی ان کے طور طریقے پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہاں کون سے لوگ آباد تھے تو وہ آپ ترجمے میں آپ نے دیکھ لیا۔ پھر اسی کے ساتھ دوسری حدیث دے، بہت ساری احادیث ہیں اس سے متعلق، یہ تو میں نے آپ کو یہاں سے چھوٹی چھوٹی حدیثیں دو دکھا دی ہیں۔ دیکھیے دوسری حدیث کیا ہے، 7320، یہاں پر بھی بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی بدل گئے ہیں لیکن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے جیسے انہوں نے بالشت، جیسے جیسے انہوں نے گز، جس طرح سے یعنی وہ کیا تھا انہوں نے، اس طرح سے یعنی ان کے گز ان کے بالشت میں اور تمہارے گز اور بالشت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کے اور تمہارے عمل میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا، یعنی تم بالکل ویسے ہی ہو عمل کرنے لگ جاؤ گے۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو کیا ہوگا، تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے، تم بھی وہاں جا کے گھسو گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں بھی وہی سوال ہوا، اس سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ مراد ہے؟ فرمایا پھر اور کون، پھر اور کون مراد ہے؟ انہی کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس بھی کتاب تھی اور تمہارے پاس قرآن ہے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ کس کی اتباع کی جائے گی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے کسی گوہ کے یعنی سوراخ میں داخلے کی کوشش کی ہوگی تو تمہیں بھی وہ شوق لگے گا، تم بھی جاؤ گے اس میں داخل ہو گے۔ پوچھا گیا، قلنا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى قال فمن، پھر اور کون، ٹھیک ہے۔ اب ان کو دیکھنے کے بعد اب مزید احادیث ہم آپ کو نہیں دکھانا چاہتے، بس یہ حدیث آپ نے دیکھ لی دو، یہ کافی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اب آپ قرآن مجید کی آیت پر آ جائیے اور پھر آپ سمجھیے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ تو جن لوگوں کو قرآن نے بیان کیا وہ تو ہے ہی، لیکن آپ اپنے دور میں قرآن ماننے والوں کو یہاں رکھ دیجئے، یہاں آپ پیر صاحب کو رکھ دیجئے، یہاں مولانا صاحب کو، حضرت صاحب کو رکھ دیجئے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اگر احبار رہبان نہیں سمجھتے رہیں گے نا تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ نہیں سمجھیں گے، اپنا سبق نہیں لیں گے یہاں سے پھر۔ تو اب یہاں پر آپ اگر ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنا سبق لیں گے تو آج کل مسلمانوں کو بہت سے احبار اور رہبان، ٹھیک ہے، ان کو آپ لے لیں تو آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں پائیں گے،
وہی اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہونے کا ان کو دعویٰ تھا، وہی ہمارے یہاں بھی کہ ہمیں جہنم دیکھے گی تو اس کو پسینہ آ جائے گا، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، ٹھیک ہے؟ تو وہی انداز، وہی طریقہ کار، وہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا دعویٰ، ٹھیک ہے، اور اس سے ہم کلام ہونے کے دعوے ان کو بھی تھے، آپ کو بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں بھی ابھی نبوت کا دروازہ بند ہی نہیں ہوا، ابھی ولیوں کو ایسی ایسی ہم کرامتیں، ایسی ایسی ان پہ وہ جو ہے ان کے کشف کو فٹ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی جبریل علیہ السلام آ کے ان کو خبر دے کے گئے ہیں۔ ایسی کشف ان کو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اگلے پچھلے سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ قسم دے دے کے کھلاتا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، بتایا کس نے آپ کو یہ کہ کسی ولی کو اللہ تعالیٰ قسم دے دے کے کھلا رہا ہے، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کو خبریں کون دے رہا ہے؟ کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے بتانے۔ ڈھٹائی اتنی، اللہ معاف کرے، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ اللہ دلوں میں ایسی مہر لگ گئی، اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ سمجھو تو صحیح، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو تو صحیح، تم اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے کیسے ہو گئے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام، بار صحابہ کرام جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا تھا، پھر بھی وہ ڈرتے تھے، ڈر جاتے تھے، خوفزدہ ہو جاتے تھے، اور آپ اتنے ڈھیٹ ہو، تاج پہن رہے ہیں، اپنے آپ کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں۔ آپ کو بتایا کس نے کہ آپ پیر صاحب ہو؟ کس نے بتایا آپ کو کہ آپ بہت بڑے علامہ ہو؟ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیسے؟ آپ بتائیں تو صحیح، اپنے وہ ساتھ علامہ لگاتے کیوں ہیں؟ کیوں لگاتے ہیں اپنے ساتھ؟ یا تو لگاتے ہیں یا تو لگوا دیتے ہیں، کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی مرید اعلان کرتا ہے کہ بھائی بہت متقی ہیں، یہ بہت زاہد ہیں، بہت عابد ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنے متقی ہیں، تارک الدنیا ہے، دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بہت زاہد ہیں، مطلب کچھ نہیں لیتے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ترک دنیا کا اظہار۔ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے بدترین حرص چھپا ہوا ہے۔ آپ بہت دنیا کے حریص ہیں، اسی لیے لوگوں سے اتنا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ والے کبھی اپنے آپ کو نہیں بتاتے، وہ تو ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ والا ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ یہ جو آپ اپنے اتنی تقدیس بیان کروا رہے ہیں، اتنی پاکیزگی بیان کروا رہے ہیں، اس کا اظہار جس کے پیچھے کتنی آپ عزت دار خواتین، عورتوں کی عزت لوٹنے کی، آپ خود یعنی کیا کہیں، کچھ کہا نہیں جاتا۔ یہ جو عورتیں مریدنیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ تو یقین مانے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ایک پیر صاحب کے ساتھ میرا 8 سال رہنا ہوا ہے۔ 8 سال نہیں ہوں، بچپن کا وقت تھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک لے پالک بیٹی کی حیثیت سے ان کے ساتھ وقت گزرا ہے، تو دیکھا ہے، آنکھوں دیکھا، آپ یقین کریں آنکھوں دیکھا، بہت کچھ ہے کہ جو زبان پر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ ایسوں کو آپ نے اپنا کیا کچھ سمجھ رکھا ہے، جن کا یقین مانے کہ اسلام بھی نہیں پتا کہ ان کا اسلام کیا تھا، اللہ معاف کرے۔ ایسا شوق ہے عالم بننے کا، حالانکہ علم کا الف بے نہیں جانتے، لیکن دین اسلام کے عالم ہیں، ستون بنے ہوئے ہیں، محقق ہونے کے دعوے دار ہیں، اور اس کے باوجود نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اپنے یا اپنے پیشواؤں کے اقوال کو، اپنے قول کو، اپنی باتوں کو اللہ اس کے رسول کا حکم کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا آپ بن کر کے مان لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے چوں چرا نہیں کرنی ہے، پیر صاحب نے بولنا نہیں ہے کچھ بھی۔ اور اصل اور جو قرآن ہے، جو سنت ہے، اس سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے کس سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، دین اسلام سے روکتے ہیں، قرآن و سنت سے روکتے ہیں۔ بس پیر صاحب کے مرید بن جاؤ، تمہارا بیڑا پار لگ جائے گا۔ انہوں نے تو منافق پیدا کیے ہیں۔ آج جو آپ کو اتنے منافق دنیا میں نظر آ رہے ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کریں، امانت رکھی جائے تو خیانت کریں، اور جب ناراض ہو جائے نا تو گالے گلوچ ان کے منہ سے نکلتا ہے، اور فول بکیں۔ جو منافقوں کی خاص نشانیاں وہ ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ اصل دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں، سنت سے روکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے ہماری باتوں کا تو چلے جائیں کسی گدی نشین کے پاس، کسی خانقاہ کے شیخ یا کسی دارالعلوم کے حضرت صاحب کے پاس چلے جائیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں چلے جائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ ذرا لین دین کریں، معاملات کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ کبھی مالی لین دین کریں، کبھی تجارت کریں، کبھی پیسے ان کے پاس امانتاً رکھوائیں، ٹھیک ہے، کبھی ان کی مریدنیوں کی حالت دیکھیں جو ان کے پاس رہتی ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں، ٹھیک ہے، یہ شیطانی ہیلے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور انسانی شکل میں یہ شیطان ہے ہمارے سامنے۔ اللہ ماشاء اللہ آپ کو اچھے مل جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، انسان بھی مل جائیں گے ان کے روپ میں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اندر انسانیت بھی ہے، لیکن کامل طریقے سے ان کے حالات کو جاننے کے لیے آپ کو تجربہ کرنا شرط ہے۔ آپ تجربہ کریں گے تو جب آپ کو زیادہ اچھے سے یقین آئے گا
ادروائز تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شک رہے. تو دین کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے تھوڑا سا آپ ٹائم نکالیں اور جا کر تجربہ کر لیں. آپ کو وہی فرشتوں جیسی پاکیزگی اور دنیا سے کامل بے رغبتی کے اظہار کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا مل جائے گا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر برابر سوار ہو جاؤ گے، چلو گے برابر، جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے. بہت سی احادیث میں بہت سے محدثین نے مختلف طرق سے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. ہاں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا ذمہ بھی اس کے پاس ہے. اس لیے آپ ہی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسلمانوں میں اصل دین پر قائم رہنے والے اہل حق ہر طبقے میں آپ کو جو ہے ہر دور میں ملیں گے. ٹھیک ہے، علماء، مشائخ، تاجر بھی ملیں گے، تجار، وہ آپ کو ملیں گے، قیامت تک وہ موجود رہیں گے. جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت آئے گی، اور اللہ کی مدد سے وہ غالب و منصور رہیں گے. کس طرح سے کہ ان کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے گا. اور جب وہ اقتدار میں ہوں گے تو ظاہر ہے ہر صورت میں ہی ہر طرح سے غلبہ ہوگا. بہرحال اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، اگرچہ وہ تھوڑے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، جو سنت کے راستے پہ چلتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کیے ہوئے قرآن و سنت کے طریق پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے طریق پر قائم دائم رکھیں اور ایمان پر زندہ رکھیں، ایمان پر اللہ تعالیٰ موت دیں، خاتمہ کریں. آمین. بچ کر رہیں ایسے علماء سو سے اور گمراہ صوفیوں سے. ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ان سے. ٹھیک ہے، ان سے بچانا بہت ضروری ہے. بہت ساری احادیث ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، نہیں پہچانیں گے تو یہ آپ کو جہنم میں دھکیل کر آئیں گے. اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، ہم نے آپ کو سورہ مائدہ میں سنایا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ روکتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے احبار اور رہبان جو ہیں، پچھلی جو اہل کتاب کی جو یعنی یہ تھے دین کے علمبردار بنے ہوئے تھے، یہ ان کے علماء اور مشائخ روکتے ہی نہیں تھے. کسی سے نہیں روکتے تھے، ان کو گناہ کی باتوں سے بھی نہیں روکتے تھے، حرام کھانے سے بھی منع نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان سے ذرا سوچئے ذرا. یہ ان کے بہت سارے قصے سن اللہ نے فرمایا کہ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ روکتے ہی نہیں تھے. یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں، عالم ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم نہیں تھے. حق پر چلنے والے علماء مشائخ ہوتے ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی، لیکن جو اصل میں غلط کار ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اس سے بچنا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، تو بہرحال مقصود جو ہے وہ علماء سو اور گمراہ مشائخ سے بچنے کی تلقین کرنا ہے. وہ علماء اور مشائخ جو خراب بھی ہوگا، خرابی بھی پیدا کرنا ہے، جو فساد پیدا کرنا ہے، فسادی بھی ہو گئے. فساد کہتے ہیں نا خرابی کو، کسی چیز کو خراب کر دینے کو. تو ان کی وجہ ہی سے ساری خرابیاں یعنی آپ سمجھ لیں کہ وجود میں آ گئی. ظاہر ہے جب وہی راستے سے ہٹ گئے تو پھر اور لوگوں کے لیے تو پھر وہ کیا بن گئے؟ پھر وہ اور لوگوں کے لیے تو وہ بن گئے نا ایک امام، پیشوا، پیشرو. تو ظاہر ہے ان کے طریق پہ دیکھ دیکھ کے دوسرے چلیں گے نا. تو یہ بات ہے. تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ سب کچھ بن گئے، ایرانی بن گئے، تورانی بن گئے، کیونکہ آپ کے اندر خرابی ہو گئی نا. جب خرابی آ گئی تو ایرانی، تورانی، رومی سب بن گئے، لیکن نہیں بنے تو سنت کے تابع نہیں بنے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے ان لوگوں کے اقوال و احوال کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اسی لیے کیا فرمایا لا یاکلون اموال الناس، لوگوں کے مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. دین کے بدلے دنیا کھاتے ہیں اور لوگوں میں اپنے جاہ کہیے، منصب کہیے، اس سے فائدہ اٹھا کر ان کے مالوں کو غلط طریقے سے، باطل کا کیا مطلب ہے، غلط طریقے سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے راستے سے روکنے کو ان کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ لوگ مال حرام کھانے کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے سے، قرآن کی طرف آنے سے، حق سے بھی روکتے ہیں، اور حق اور باطل کو کیا کرتے ہیں؟ خلط ملط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جاہل ان کی پیروی کرتے ہیں یہ انہیں تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ خیر و بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. تو بھلا یہ قیامت کے دن آپ کو کیا بچائیں گے؟ قیامت کے دن تو اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے قطعاً کوئی مدد نہیں کی جائے گی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت بلکہ 3 زمانوں کے بعد ہی ایسے لوگ پیدا ہونے لگ گئے. فرمایا کہ یہ ایسے لوگ یعنی پیدا ہوں گے جو داعی الی جہنم ہوں گے، جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، اور اگر آپ ان کی بات مان لیں گے تو آپ کو جہنم میں دھکیل کر آئیں گے. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے اس لیے ہیں کہ اگر آپ ان کو صحیح بات بتا دیں گے، لوگوں کو، عوام الناس کو صحیح بات پتہ چل جائے گی، تو ان پر جب کوئی مشکل آئے گی تو یہ کیا کریں گے؟ تو یہ ظاہر لازمی بات ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، توبہ استغفار کریں گے. یعنی ان کی ساری توجہ کدھر ہوگی؟ اللہ کی طرف ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. لیکن اگر ان کو آپ نے اپنا ہی مرید بنا لیا، اپنا ہی ان کو آپ نے عاشق بنا لیا، اپنے ہی آپ پر ان کو فریفتہ کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر مشکل میں آپ کے پاس کھڑے ہوں گے. کوئی بیماری ہوئی، تکلیف ہوئی، جی حضرت صاحب کوئی دعا بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، ٹھیک ہے، کوئی تعویذ دیجئے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے؟ آپ کے نذرانے بھی آپ کو دیں گے. اسی طریقے سے کوئی بھی دکھ سکھ میں سب سے پہلے وہ آپ کی طرف رجوع کریں گے، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے. کہاں جائیں گے؟ وہ آپ کے پاس جائیں گے، آپ سے دعا کروائیں گے. خود دعا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، خود نماز نہیں پڑھیں گے. اگر آپ پڑھیں گے بھی تو ایسی جیسی بس وہ نماز ان کی رسم ہوتی ہے، نماز تو اس کو کیا کہیں. تو بہرحال یہ کہ خود نہیں کریں گے، آپ کے پاس جائیں گے. اب وہ آپ کے ہر وقت آپ کے محتاج بنے ہوئے ہیں، ہر لمحے آپ سے ان کو تعویذ چاہیے، اور پھر ظاہر اس کے بدلے میں وہ آپ پر بالکل ان کا پختہ کامل یقین ہو جاتا ہے. بس مولانا صاحب جو کہیں گے وہی ہوگا، مولانا صاحب کی دعا ہی اثر کرے گی، ہماری دعا تو، ہم تو گناہگار لوگ ہیں. حالانکہ شاید مولانا صاحب آپ سے بھی زیادہ آگے گزرے ہیں، بہت سو کی بات ہو رہی ہے. کثیر کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، میں تو کثیر کی ہی بات کرنے ہوں نا، سب کو تو نہیں کہہ رہی ہوں. تو اب یہ ان کا حال یہی ہے کہ ہر دکھ سکھ میں وہ آپ کے پاس ہی دوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس نہیں آتے، ٹھیک ہے، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ سے نہیں کہتے، اپنے دکھ سکھ کو اللہ سے نہیں کہتے، ٹھیک ہے. کس سے کہتے ہیں؟ مولانا صاحب سے. کس سے کہتے ہیں؟ پیر صاحب سے. کس سے کہتے ہیں؟ علامہ صاحب سے. بس ان کے پاس ہی بھاگ رہتے ہیں. یہ صوفی صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، بس یہ ان کی دوڑ ہی لگی ہوتی ہے کسی طرح سے نا. وہ بڑی دعا ہو رہی ہے، بڑا اجتماع ہو رہا ہے، بس وہ اسی چکر میں لگے ہوئے. بھائی دعا دل کی آواز ہے، آپ مانگو تو صحیح، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح، آپ بنو تو صحیح اللہ والے. کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور نہیں کریں گے؟ دور کریں گے، آپ کے دل کو قوت دیں گے، طاقت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. آپ اللہ کی طرف آؤ تو صحیح. کسی کو آپ سمجھائیں، کوئی اللہ کی طرف آنے بھی لگ جاتا ہے، یہ ہاتھ پکڑ کے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر نہیں جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتہ ہے گستاخ بنا دیں گے. وہ اس طرح کی باتیں پڑھاتے ہیں. یہ پٹیاں کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے. ان کی روزی روٹی تو آپ کے قدم سے ہے نا. اگر آپ ہی ان سے دور ہو گئے تو ظاہر ہے پھر ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی. ان کو تو عیش کرنا ہے. یہ ساری درویشی تو یہ صرف جو ہے آپ کے دکھاوے کے لیے ہے نا. آپ سے زیادہ اچھا ان کا سب کچھ، رہائش، کھانا پانے سب کچھ ہے. وہ شاعر مشرق نے کہا ہے نا، گھر پیر کا بجلی کی چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی.